اسلام بھی محفوظ رہے اور قرآن بھی محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے اور اس بات کی گواہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام سلح کر کے جب مدینے آ گئے ہیں اور گویا سیاسی میدان سے اپنے آپ کو آپ نے الگ کر لیا ہے۔ اس زمانے میں بھی مسائل شریعت کے سلسلے میں جب لوگ الجھتے تھے اور علمی مشکلات درپیش ہوتی تھیں تو امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آئے بغیر کوئی چارہ کار ان کے لیے رہ نہیں جاتا تھا، وہ سب کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ ایک شخص شام سے آیا مدینہ منورہ میں اور دیکھا کہ ایک بزرگ ایک گلی سے برآمد ہوئے۔ اس نے دیکھا تو ان کو دیکھ کے حیران رہ گیا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ آگے بڑھا، بہت برائی کی تھی اس نے، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کو منہ پر بھی برا کہا تھا، مگر جب قریب آیا اور پھر آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور جو کچھ اس کے ذہن میں تھا وہ کہہ چکا، تو امام نے فرمایا اجنبی معلوم ہوتے ہو، ہمیں پہچانتے نہیں ہو، مسافر ہو، مدینہ یا اطراف مدینہ کے رہنے والے نہیں ہو، دور سے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ جائے قیام ہے کہ نہیں ہو تو میں دوں گا، کھانے کا انتظام ہے کہ نہیں ہو تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، جتنے دن چاہو میرے پاس قیام کرنا، سواری نہ ہو تو میں سواری فراہم کروں گا۔ اتنا سننے کے بعد وہ شاہ رونے لگا، قدموں پہ گر گیا، مولا میں نے جانتا تھا، مجھے تو یہی بتایا گیا تھا آپ کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا، مجھے تو اب معلوم ہوا کہ آپ کی شخصیت کتنی عظیم ہے اور آپ کی ذات کتنی شریف ہے۔ اور اس کے بعد اس نے توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگی۔ یہ تھا کردار امام حسن علیہ السلام کا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو دشمن بھی آپ کی شہادت کو سن کر روئے تھے۔ کسی نے پوچھا، ایک شخص تھا جو آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، کہ تم تو زندگی میں ان کے اتنے مخالف تھے، اب رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ میں نے حسن صاحب بااخلاق نہیں دیکھا، میں نے ان کے منہ پر بلا بلا کہا، مگر پلٹ کے انہوں نے کبھی بھی مجھے جواب نہ دیا، کبھی چہرے کا رنگ متغیر بھی نہ ہوا، بلکہ میرے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہی رہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا کردار تھا، جسے یاد رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ امام کی معرفت ہر زمانے کے مسلمان پر واجب ہے، بقول جناب رسول خدا بحکم رسالت کہ آپ فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اپنے زمانے کے امام کے معنی یہ ہوئے کہ آج امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے اور اب وہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ اس زمانے کا جو امام ہے ہمارا فریضہ ہے کہ اس کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، ورنہ جب موت آئے گی تو اسلام پر نہیں ہوگی وہ موت، وہ تو جاہلیت کی موت ہوگی، اور وہ تو یوں کہیے کہ کفر کی موت ہوگی اور حکم رسول کی سرتابی ہوگی۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت امام وقت تو ہیں، امام زمانہ جو پردے غیب میں حکم خدا کی بنا پر اور حکم خدا ہی کی بنا پر وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور حکم خدا ہوگا تو وہ پردے سے باہر آئیں گے اور ہمارے سامنے آئیں گے۔ لیکن یہ نہ بھولنا چاہیے کہ ہم کہتے ضرور ہیں انہیں امام غائب، لیکن غائب ہم ہیں، وہ تو ہر وقت حاضر ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ کائنات اور اس زمانے کے اور دنیا کے منتظم وہی ہیں۔ اگر منتظم اپنے ذمہ داری سے غافل ہو جائے تو منتظم کہاں رہ جائے گا؟ اور منتظم بھی وہ جسے خدا نے منتظم بنایا ہے، خدا نے ناظم کائنات بنایا ہے، خدا نے ساری کائنات کے انتظام کی ذمہ داری ان کے حوالے کی ہے، لہٰذا ان کا پہچاننا ضروری ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ امام جو پردے غیب میں ہیں وہ امام حسن کو امام مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ ایسا امام کہ جو سارے رسولوں کا وارث ہے، سارے اماموں کا وارث ہے، ساری شریعت کا وارث ہے، سارے اسلام کا وارث ہے، سارے قرآن کا وارث ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کی حکومت وہ ہوگی کہ جو ساری کائنات میں ہوگی عادلانہ اسلامی حکومت، جس کا ساری دنیا انتظار کر رہی ہے، اس کا وہ خصوصیات نہیں جانتی، مگر سب کا عقیدہ ہے، ہر مذہب کے ماننے والے کا عقیدہ ہے کہ ایک آئے گا جو ساری دنیا سے ظلم کو ختم کرے گا اور عدل کو قائم کرے گا۔ بس شیعوں کی کتابوں میں
اور ان کے عقائد میں تفصیلات موجود ہیں، ان کا شجرہ معلوم ہے، ان کے والد کا نام، ان کے والدہ کا نام، ان کے خاندان کا نام، ان کے سارے آباء و اجداد کا نام، نہ صرف آباء و اجداد کا نام بلکہ امہات کے نام بھی، والدہ ماجدہ، جدہ ماجدہ، ان کے والدہ ماجدہ پورے طریقے سے موجود ہے ساری کتابوں میں۔ تفصیلات ہمارے یہاں ہیں، اجمال سب کے ساتھ موجود ہے کہ ایک آئے گا ضرور، اور مسلمان مہدی کی آمد کو، ان کے ظہور کو مانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ اس کا جانشین ہوگا تو سلسلہ آخر ملے گا یہ اسی طرح سے کہ وہ جانشین ہوں گے امام حسن علیہ السلام کے، امام عسکری علیہ السلام جانشین تھے امام علی نقی علیہ السلام کے، وہ جانشین تھے امام محمد تقی علیہ السلام کے، وہ امام علی علیہ السلام کے، امام علی علیہ السلام امام موسی کاظم علیہ السلام کے، امام موسی کاظم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے جانشین، امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کے جانشین، امام محمد باقر علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے جانشین، وہ امام حسین علیہ السلام کے جانشین، اور امام حسین امام حسن کے جانشین۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام زمانہ کا عقیدہ رکھنے کے باوجود، ان کی معرفت رکھنے کے باوجود، امام حسن کے کردار کی صحیح معرفت اگر نہ ہو تو بڑی مشکل پڑ جائے گی۔ لہذا سوچنا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ انہوں نے سلوک کر کے معاذ اللہ غلطی کی ہے، یہ معصوم کی عصمت کے اوپر انگلی اٹھانا ہے، اور عصمت اللہ معصوم کو خدا دیتا ہے، کوئی بندہ نہیں عطا کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ایک بات عجیب و غریب کہی گئی، ہر بڑے آدمی کو جو آخری الزام دیا جاتا ہے وہ اسی طرح کا دیا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے بھی یہ بات کہی گئی، امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی یہ بات کہی گئی کہ آپ شادیاں بہت کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ امام حسن شادیاں کرتے تھے تو وہ عورتیں کیسی تھیں؟ جو امام حسن علیہ السلام کی کثرت ازواج کے باوجود بھی ان کے زوجیت میں پھر آ جایا کرتی تھیں۔ لہذا یہ الزام جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ خواہ مخواہ کا الزام ہے، بے مقصد الزام ہے، اور یہ الزام بھی ویسا ہی ہے جیسا جناب رسول خدا پہ الزام لگایا کہ انہوں نے کثرت شادیاں کی ہیں، حالانکہ جناب رسول خدا کی جو ازواج تھیں وہ سن رسیدہ تھیں۔ پہلی شادی کی ہے 25 سال کی عمر میں تو سن رسیدہ تھی جناب خدیجہ ملکۃ العرب، جن کی نسل آج دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، اور دراصل انہی کی نسل مصداق قرار پائی ہے سورہ کوثر کی، انا اعطیناک کل کوثر، اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ جو نسل رسول ہے وہی نسل خدیجہ ہے۔ تب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایسے اعتراضات، لچر قسم کے اعتراضات کر کے عوام کو تو گمراہ کیا جا سکتا ہے، مگر اہل علم اور اہل تحقیق سوائے اس کے کہ زیر لب مسکرا دیں اس نادانیوں کے اوپر اور ان حرکتوں کے اوپر، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ وہ صاحب سلو ہونے کے ساتھ ساتھ شجاعت کے حامل نہ رہے ہوں، وہ صاحب شجاعت بھی تھے، اور یہی نہیں بلکہ صبر اور شجاعت دو توأم صفتیں ہیں، دو بہترین صفتیں ہیں۔ امام حسن علیہ السلام جو اپنے زمانے میں صاحب ذوالفقار تھے، وارث ذوالفقار تھے، ان کو جب ذوالفقار نہ چلانے کا حکم ہو اور نہ چلانا پڑے حالات کے تحت، تو ظاہر ہے کتنا صبر کرنا پڑے گا، کتنا ضبط کرنا پڑے گا۔ وہ بہادر نہیں ہے جس میں قوت صبر نہیں ہے، اور بے محل وہ تلوار نکال لیتا ہو، بے محل حملہ کرتا ہو، اور بے محل لوگوں کو ستاتا ہو اور ان کے خون بہاتا ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے بے محل تلوار نہیں اٹھائی، ورنہ معلوم ہے، دنیا جانتی ہے کہ بہرحال وہ گئے تھے جنگ صفین میں ذوالفقار لے کے، ان کے کارنامے، امام حسن بھی تشریف لے کے تو ان کے بھی کارنامے موجود ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کی بزرگی اور بالا تری کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لوگوں کی توجہ اس قدر ہے کہ ان کے کردار کو کسی طرح مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہے، یہ ان کی بلندی کی دلیل ہے، بڑی شخصیت ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات جو سوچنے کی اس موضوع کے اوپر وہ یہ ہے کہ امام مولائے کائنات جو صاحب ذوالفقار تھے اور بغیر ان کے عہد رسالت کی کوئی جنگ فتح ہی نہیں ہوئی، انہوں نے ان کو جانشین بنایا۔ لہذا ایک ایسا بہادر کہ جو عرب کا سب سے بڑا بہادر تھا اور جس کا نام
لوگوں نے اپنی تلواروں کے قبضوں پہ لکھا تھا تیمون تبرکن، برکت کے لیے اور شجاعت کے اضافے کے لیے اس نے ان کو جانشین بنایا تھا۔ تو امام حسن کتنے بڑے بہادر تھے، اور پھر امام حسین جیسے بہادر نے امام حسن کو اپنا امام مانا، تو وہ کتنے بہادر تھے، کتنی عظیم شخصیت تھی۔ اور اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو پھر کربلا کامیاب نہ ہوتی، اور مسلمان ٹکڑوں میں بٹ کے تباہ و برباد ہو جاتے، اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، قرآن کریم کے مطالب معنی سمجھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ صلح کر کے امام نے اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، مقصد خدا کو بچایا، اور بعد میں آنے والے جو جانشین تھے آپ کے اور خلفائے اسلام اور ائمہ معصومین تھے، ان کو کام کرنے کا موقع دیا اور اسلام کو پھیلانے کا موقع دیا۔ یہ کارنامہ امام حسن علیہ السلام ہی کا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کے احسان کو امت مسلمہ کیا پوری کائنات کو نہیں بھلانا چاہیے، اور بار احسان سے امام حسن علیہ السلام کے امت مسلمہ کی گردن کو کبھی اٹھنا نہیں چاہیے، زیر بار احسان رہیں گے امام حسن علیہ السلام کے قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ وہی وہ تھے کہ جنہوں نے صلح کر کے اور خلق عظیم کا مظاہرہ کر کے اسلام کو زندہ کر لیا، اور خلاق کائنات کے مقصد کو پائندہ کر دیا، اور وہی وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے امام حسین علیہ السلام کی کربلا کو کامیاب کیا، اور امام حسین علیہ السلام کو ایسا موقع دیا کہ اب کوئی بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو خود مٹ جائے گا، اور اس کا نام و نشان نہ رہے گا باقی۔ یہ کارنامہ امام حسن علیہ السلام کا ہے۔ اب یہ تاریخ جو 15 ہے، یہ آپ ہی کی ولادت کی تاریخ ہے، اور یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے سارے عالم اسلام کے لیے، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ صلح پسند ساری کائنات کے لوگوں کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ 15 رمضان اور عید منانے کا دن ہے کہ ایک ایسی شخصیت اس دن پیدا ہوئی اور عالم وجود میں آئی، اور اس مادی دنیا میں خلاق کائنات کی طرف سے بھیجی گئی، کہ جس نے صلح کر کے ساری دنیا کو صلح کا پیغام دیا، اور فساد کو دور کر کے اور آپس کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے ایسا راستہ ہموار کر دیا کہ جس پر چل کر ساری دنیا امن و امان کا گہوارہ ہو سکتی ہے، ساری دنیا کے اختلافات دور ہو سکتے ہیں، اور ساری دنیا ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کے ایک دوسرے کے کام آ سکتی ہے۔ اور یہ جو مشکلات درپیش ہیں جس کی بنا پر مختلف تنظیمیں انسانوں نے قائم کی ہیں، اس غرض سے کہ جو لوگ ستم رسیدہ ہوں ان کے کام آیا جائے، صلح امام حسن کے مطابق ساری دنیا گہوارہ ہو جائے گی ایسے ماحول کا، جیسا ماحول صاحبان عقل چاہتے ہیں، صاحبان فکر چاہتے ہیں، اور صاحبان شعور چاہتے ہیں، اور جس کے لیے غریب، امیر، سیاسی، دانشور، علماء، ہر مذہب کے پیشوا سب کے سب چاہتے ہیں کہ ویسا ہی ماحول دنیا میں پیدا ہو کہ جس کے بعد کوئی جھگڑا باقی نہ رہے، کوئی فساد باقی نہ رہے، کوئی الجھن باقی نہ رہے، اور سب لوگ امن و امان کے ساتھ آرام کی اور خوشحالی کی اور خوشی کی زندگی بسر کریں۔ اور یہ امام حسن علیہ السلام کا کردار اگر ساری دنیا کو معلوم ہو جائے تو پھر ساری دنیا اسلام کے پرچم تلے آ جائے، اور وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ اگر یہ ہے اسلام تو ہم بھی اسلام کے پرچم تلے آنا چاہتے ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں۔ اسی وقت ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے گھبرائے گا، اور آج جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کی قلعی کھل جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، اور جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو رہے ہیں وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے، وہ اپنی فکر کو بدلیں گے، وہ صحیح معنی میں ویسے ہی مسلمان ہو جائیں گے کہ جیسا مسلمان خلاق کائنات دیکھنا چاہتا ہے اس کائنات میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا ابن رسول